بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ صاحب نبراس نے لکھا ہے کہ امام حسین نے شہادت سے پہلے یزیدیوں کو کہا کہ مجھے دمشق لے چلو، میں یزید کی بیعت کر لوں گا، لیکن انہوں نے امام حسین کو موقع نہیں دیا بلکہ شہید کر دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یزید حق پر تھا، نعوذ باللہ۔ تو اس کے جواب کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ذکر کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سامعین، صاحب نبراس کی یہ بات صریح غلطی ہے اور سفید جھوٹ ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر یہ نہیں کہا کہ یزید کی بیعت کرتا ہوں یا کر لوں گا۔ دیکھیے، نبراس کے جو محشی ہیں انہوں نے صاحب نبراس پر اعتراض کیا ہے، اور وہ اعتراض جو ہے وہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ میں نے امام حسین کا مکہ سے لے کر وقت شہادت تک ساتھ دیا اور آپ کے تمام کلمات کو سنا ہے، اور میں نے ہرگز یہ نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا ہو کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو تاکہ میں اس کی بیعت کر لوں۔ ابن کثیر نے ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ حسین نے جب کربلا میں یزیدیوں کے ساتھ گفتگو کی تو یزیدی کہنے لگے کہ تم یزید کی بیعت کر لو اور یزید کی بات مان لو، تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ، بے شک میں ہر متکبر سے جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں، یعنی میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ سامعین، علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں اہل بیت نبوت اور رسالت سے ہوں، یزید اس کا اہل نہیں ہے کہ میں اس کی بیعت کروں۔ نیز علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو خط لکھا کہ تم امام حسین کو کہو کہ وہ یزید کی بیعت کا اقرار کر لیں، ورنہ تم ان کا پانی بند کر دو۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے اس کے متعلق بات کی تو آپ نے انکار کر دیا، تو عمر بن سعد نے 500 سواروں کو دریائے فرات پر متعین کر دیا اور کہا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پانی ہرگز نہ لینے دیا جائے۔ یزیدی فوج نے اسی فوج سے ایک آدمی عبداللہ بن ابی الحسین ازدی نے کہا کہ حسین، کیا تم پانی کی طرف نہیں دیکھتے؟ تمہیں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں دیا جائے گا، یہاں تک کہ تم پیاسے موت سے ہمکنار ہوگے۔ جب امام پاک علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ امام حسین نے یعنی فرمایا کہ اے اللہ، اس کو پیاسا مار۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی دعا قبول فرمائی۔ یہ عبداللہ بیمار ہو گیا، اور جب یہ پانی پیتا تھا تو کیا کر دیتا تھا اور پھر پیتا اور پھر کیا کرتا رہا، اس کی پیاس نہ بجھتی اور نہ ہی یہ پانی کو چھوڑتا، یہاں تک کہ اس طرح یہ مر گیا۔ سامعین، پانی بند ہونے کے بعد امام حسین نے بیعت سے انکار کیا تو دوبارہ عمر بن سعد نے امام سے اس بارے میں گفتگو شروع کر دی اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، تو آپ نے جواباً فرمایا کہ بیعت تو میں کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتا، البتہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ تم مجھے اپنی حالت پر چھوڑ دو تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں یا کسی دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کر انتظار کروں گا کہ دوسرے لوگ یزید کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ لیکن عمر بن سعد نے ابن زیاد کو وقتی طور پر روکنے کے لیے یا اس کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ امام حسین یزید کے پاس جائیں گے تاکہ اس کی بیعت کریں، اور علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ الواضح اور صاف بات یہ ہے کہ عمر بن سعد نے امام حسین کی کلام کو ابن زیاد کے سامنے غلط صورت میں پیش کر دیا تاکہ وہ امام حسین کے قتل کی ذمہ داری سے
بچ سکے، اور یہ کہ اپنے ضمیر کی ملامت اور دنیا و آخرت کے برے انجام سے محفوظ رہ سکے۔ نیز علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ یہ تو امیہ خاندان کے حامیوں یعنی خارجیوں نے عمر بن سعد کا غلط قول امام حسین کی طرف نسبت کر دیا ہے، اور ان خارجیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ امام حسین نے کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت کر لوں گا، تاکہ وہ لوگوں کو کہہ سکیں کہ امام حسین نے تو یزید کی بیعت کے لیے اقرار کر لیا تھا، حالانکہ امام حسین نے کہا تھا کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دوں گا۔ نیز علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ ہماری اس بات کی تائید و روایت کرتی ہے جو عقبہ بن سمعان نے بیان کی ہے کہ میں نے مدینہ سے لے کر مکے تک اور مکہ سے لے کر عراق کربلا تک حسین کا ساتھ دیا ہے، اور آپ کے شہید ہونے تک میں آپ کے ہاتھ یعنی آپ کے ساتھ رہا ہوں۔ آپ نے کبھی بھی کسی کے سامنے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ علامہ شبلی کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ کربلا میں عمر بن سعد نے جب بار بار اصرار کے ساتھ امام حسین کو کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں کروں گا، البتہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ تم لوگ مجھے اپنی حالت پر چھوڑ دو تو میں مکہ مکرمہ واپس چلا جاؤں، یا پھر کسی دوسری جگہ جا کر میں انتظار کروں گا کہ یزید کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں۔ عمر بن سعد نے جب یہ بات سنی تو اس نے ابن زیاد کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ابن زیاد کو لکھ دیا کہ میں نے امام حسین سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں یزید کے پاس جا کر اس کی بیعت کر لوں گا۔ اس نے یہ بات غلط طور پر ابن زیاد کو اس لیے بتلائی تاکہ وہ قتل حسین میں براہ راست ملوث نہ ہو اور کسی طرح وقت گزر جائے، لیکن ابن زیاد اور شمر نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ یا تو بیعت کا اقرار لے یا حسین کو قتل کرے۔ آخر کار اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ الفاظ فَيَضَعُ يَدَهُ فِي يَدَهُ عمر بن سعد کے تھے، اور امیہ خاندان کے حامی لوگوں یعنی خارجیوں نے امام حسین کی طرف نسبت کر دیے اور مشہور کر دیا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کا اقرار کر لیا، حالانکہ امام حسین نے کبھی بھی یزید کی بیعت کا نہ اقرار کیا ہے اور نہ کہا ہے کہ میں دمشق جا کر یزید کی بیعت کر لیتا ہوں۔ ہماری اس بات کا ثبوت عقبہ بن سمعان کی روایت کرتی ہے، جس کو حافظ ابن کثیر کے حوالے سے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، کہ عقبہ بن سمعان کہتے ہیں کہ میں نے مکہ سے لے کر کربلا تک بلکہ آپ کے شہید ہونے تک آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ نے کسی موقع پر بھی نہیں فرمایا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت یعنی ہاتھ رکھوں گا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ امام حسین نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت کروں گا یا کرتا ہوں۔ یہ صاحب نبراس کی غلطی ہے، یا اس نے یہ خوارج کا ایک جھوٹا قول ذکر کر دیا ہے۔ چونکہ صاحب نبراس اتنے وسیع معلومات نہیں رکھتے تھے اور علم بھی کچا تھا، لہٰذا انہوں نے نبراس کے متعدد مقامات میں کچے مسائل جو مسلک اہل سنت والجماعت کے خلاف میں ہیں لکھ دیے ہیں، لہٰذا صاحب نبراس کا یہ کہنا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کے لیے کہا تھا بہت یعنی آخری حد تک آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ صاحب نبراس نے متعدد مسائل میں غلطی کی ہے، تو ان کی بات جو ہے وہ غیر معتبر ہے۔